وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے آج ایک پریس کانفرنس کی ہے. عمران خان صاحب کی بیماری کو لے کے اس سارے ایشو کو انہوں نے ایڈریس کیا ہے. اس کی ساری تفصیلات ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور اب جب یہ آپ ویلاگ دیکھ رہے ہیں, میں نہیں جانتا آپ اس وقت کب دیکھ رہے ہیں, لیکن آج ایکسپیکٹڈ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے حوالے سے جو ہے ایک بڑا آپریشن جو ہے وہ شروع ہو سکتا ہے. یہ آپریشن کیوں ہونے جا رہا ہے اور اس کو ایک عدالتی مہر بھی لگی ہوئی ہے. اس کی ساری ڈیٹیلز بھی جو ہے وہ ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. لیکن سب سے پہلے خبر یہ کہ آج عمران خان صاحب سے دوبارہ ملاقاتوں کا دن تھا. میں نے پچھلے ویلاگ کے اندر یہ بات کی تھی کہ پچھلے چند دنوں میں عمران خان صاحب کی آنکھ کو لے کے جو ایک ایشو سامنے آیا تھا, اس کے بعد آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ ہو سکتا ہے کہ آج یعنی کہ منگل والے دن ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کی ان کی فیملی کے ساتھ اور وکلا وغیرہ کے ساتھ پارٹی کے لیڈروں کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات کروا دی جائے. لیکن آج بھی ایسا نہیں ہو سکا. اور البتہ بشرا بی بی کی جو فیملی ہے جس میں ان کی بھابھی, بیٹی اور نواسی جو ہیں وہ شامل تھے, ان کی ملاقات جو ہے وہ آج کروا دی گئی. ان کی بھابھی مہرالنساء احمد, بیٹی مہرالنساء شیخ اور پوتی روحی شیخ وہ جیل پہنچی تھی, ان کی ملاقات جو ہے کروا دی گئی. آئی تھنک تھوڑی دیر میں جو ہے اس کی ڈیٹیلز بھی سامنے آ جائیں گی کہ وہ اس ملاقات میں انہیں کیا بتایا گیا, یا پھر فیملی کے ذریعے یا ان کی جو بہن ہے مریم وٹو صاحبہ جو پاکستان سے باہر ہوتی ہیں, شاید ان کی ٹویٹ کے ذریعے ہمیں پتہ لگ سکے کہ ان سے کیا گفتگو ہوئی ہے. دوسرا, شیخ وقاص اکرم صاحب نے ٹویٹ کیا, اس کی تصویر اور فوٹیج بھی جو ہے وہ جاری ہوئی کہ علیمہ خان صاحبہ جو ہیں جب جا رہی تھیں آج جیل کی جانب, تو چکری کے اوپر جو ہے, چکری کے مقام کے اوپر جو ہے انہیں روک لیا گیا اور انہیں کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ یہاں سے مزید آگے آپ نہیں جا سکتے. تو اس کے بعد علیمہ خان صاحبہ نے جب اپنا روٹ چینج کرنے کی کوشش کی تو ویڈیو کے اندر اب یہ دیکھا جا سکتا ہے, وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ پولیس نے اپنا ڈالا جو ہے ان کی گاڑی کے سامنے لگا لیا کہ جی آپ یہاں سے بھی نہیں جا سکتے, مطلب آپ اپنا روٹ بھی جو ہے وہ چینج نہیں کر سکتے. بہرحال ان کی ملاقات جو ہے وہ آج نہیں ہو سکی. اس کے بعد علیمہ خان صاحبہ اور دیگر بہنوں نے آج میڈیا سے گفتگو کرنی تھی. اپروکسیمیٹلی کوئی 3:30 4:30 بجے کا ٹائم تھا, لیکن اس کے بعد اسے جو ہے وہ پوسٹ پون کر دیا گیا. انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں ہم آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کریں گے کہ بہنوں نے اس سلسلے میں کیا کہا ہے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ آج پاکستان کرکٹ بورڈ پہ وہاں پہ موجود تھے, لیکن گفتگو جو ہے وہ ساری جو ہوئی وہ سیاسی نوعیت کی تھی, بیسکلی کرکٹ کے حوالے سے نہیں تھی. اور عمران خان صاحب کی بیماری کو لے کے اور کس طرح یہ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کے بارے میں انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو بتایا کہ اس سارے معاملے کے اندر جو ہے کیا ہوا. انہوں نے کہا کہ جی ایک تو اس آنکھ کے ایشو کے اوپر جو ہے وہ ویلاگر جو ہیں وہ اپنا صرف ویورشپ بڑھانے کے لیے جو ہے اس معاملے کو بڑھا چڑھا کے پیش کر رہے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ ریکارڈ پہ موجود ہے, آپ تحریک انصاف کے لوگوں سے بھی پوچھ سکتے ہیں. انہوں نے کہا جو انفارمیشن میں دے رہا ہوں یہ آپ پی ٹی آئی کے لوگوں سے ویریفائی بھی کر سکتے ہیں کہ کیا میری دی ہوئی انفارمیشن جو ہے وہ غلط ہے یا نہیں. انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کی بیماری کے حوالے سے جو ہے وہ فیملی سے رابطہ کیا گیا تھا, ان سے کہا گیا تھا کہ جناب آپ ڈاکٹر سے جو ہے ہم آپ کی بات چیت بھی کروا دیتے ہیں, اور آپ اپنی طرف سے ایک نامینیٹڈ ڈاکٹر جو ہے وہ ہمیں بتا دیجئے, ہم آپ کی ان ڈاکٹر کی جو ہے وہ نگرانی کے اندر عمران خان صاحب کا علاج وغیرہ جو ہے وہ ہم کرانے کے لیے تیار ہیں, وہ ان کو جا کے جو ہے وزٹ بھی کر سکتے ہیں. لیکن اس پہ انیشلی وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب مان لیا گیا, لیکن اس کے بعد اسے جو ہے ڈینائی کر دیا گیا. انہوں نے کہا کہ جی آپ فیملی میں سے جو ہے وہ ہمیں ایکسیس دیں کہ فیملی جو ہے وہ ان کا ایکسیس جو ہے وہ ہونا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ جی فیملی کے اندر سے بھی جو ہے وہ قاسم زمان صاحب کے نام کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ ہو گیا. انہوں نے کہہ دیا کہ جی ہاں جی ٹھیک ہے, ہماری طرف سے قاسم زمان صاحب اگر جانا چاہیں تو وہ جا سکتے ہیں. قاسم زمان صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے کزن ہیں. انصار عباسی صاحب نے غالباً غلطی سے اپنی, آج میں دیکھ رہا تھا جنگ کے اندر لکھا ہوا تھا کہ شاید وہ ان کے بھانجے ہیں, ان کے بھانجے نہیں ہیں, ان کے کزن ہیں. تو ان کے حوالے سے جو ہے انہوں نے پہلے حامی بھر لی تھی, لیکن اس کے بعد فیملی کی جانب سے اکارڈنگ ٹو محسن نقوی صاحب انہوں نے انکار کر دیا کہ نہیں یہ بھی یہاں پہ جو ہے وہ نہیں آئیں گے. انہوں نے کہا کہ جی ہم سب سے پہلے کہتے ہیں کہ انہیں آپ ہاسپٹل میں جو ہے وہ ایڈمٹ کروائیں. اب اس کے اوپر محسن نقوی صاحب نے کہا کہ جی ہمیں ان کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروانے میں کوئی اعتراض نہیں ہے اگر ڈاکٹرز کہیں گے تو. اگر ان کو آپ ایک ہفتے کی بات کر رہے ہیں, انہوں نے کہا جی ایک ہفتے کے لیے آپ ان کو ہاسپٹل میں جو ہے ایڈمٹ کریں. انہوں نے کہا کہ ان کی ہاسپٹل میں ایڈمیشن کے بجائے ایک ہفتے کے بجائے ہم 2 ہفتے بھی رکھنے کے لیے تیار ہیں, لیکن اگر ڈاکٹر کہیں گے تو بات ہے نا, اگر ڈاکٹر ہی نہ کہیں تو پھر بھی بلا وجہ جو ہے ان کو ہاسپٹل میں شفٹ کر دیا جائے, اس بات کی جو ہے کوئی سینس نہیں بنتی. اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی اس سارے معاملے کے اندر جو ہے وہ بیرسٹر گوہر کو بھی یہ اجازت دی گئی تھی کہ اگر آپ اس پروسیجر کو آ کے دیکھنا چاہتے ہیں یا ڈاکٹرز کے ساتھ کنسلٹیشن کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کے اوپر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن تھوڑی دیر کے بعد جو ہے کافی گھنٹے انتظار کیا, اس کے بعد بیرسٹر گوہر نے بھی فون کر کے منع کر دیا کہ نہیں جی میں نہیں آؤں گا ملاقات کے لیے, اور بیرسٹر گوہر بھی جو ہے وہاں پہ نہیں تشریف لائے. تو محسن نقوی صاحب نے کہا کہ جی اس ساری معاملے کے اندر جو ہے وہ ہم پوری طرح آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار تھے, لیکن پھر بھی اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ سیاست کی جا رہی ہے. اس کے بعد انہوں نے خاص طور پہ علیمہ خان صاحبہ کا انہوں نے نام لیا. انہوں نے کہا جی پاکستان تحریک انصاف کے بہت سی لیڈرز کے ساتھ ہمارا بڑا اچھا ایک ریپو جو ہے ڈیولپ ہو چکا ہوا تھا, اور مختلف ایشوز کے اوپر جو ہے ہم ان سے گفتگو وغیرہ بھی کرتے تھے, لیکن علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ چیزوں کو آ کے ویٹو کر دیتی ہیں, وہ چیزوں کو جو ہے وہ آگے نہیں بڑھنے دیتی. سو محسن نقوی صاحب کی جو گفتگو تھی اس میں جو کرٹیسزم تھا وہ
علیمہ خان صاحبہ کی جانب زیادہ تھا. اور بالکل اسی طرح علی امین گڈھا پور صاحب نے بھی جو اپنے ایک دو انٹرویوز دی ہیں انہوں نے بھی علیمہ خان صاحبہ کو جو ہے انہوں نے ٹارگٹ کیا تھا. اب ظاہری بات ہے میرے خیال میں اس ساری چیز کے بعد فواد چودھری صاحب نے ایکچولی ٹویٹ کیا کہ محسن نقوی صاحب کی اس پریس کانفرنس کے بعد جو ہے وہ تو علیمہ خان صاحبہ کا قد بطور ایک اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ کافی بڑھ گیا ہے, کیونکہ اف شی از مطلب میکنگ آل دا ڈیسیژنز, اف شی از کالنگ دا شاٹس, اس کا مطلب ہے کہ وہ اصل طاقت ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی. تو مجھے بھی ویسے اس میں کوئی حیرانی نہیں ہے, کیونکہ مجھے بڑی عجیب لگتی ہے یہ بات کہ اب اگر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما یا کارکن جو ہے یا سپورٹرز وہ یہ بات کہیں جی علیمہ خان صاحبہ کا سیاست سے تعلق نہیں, علیمہ خان صاحبہ کا سیاست سے تعلق ہے اور وہی پاکستان تحریک انصاف کی اسٹریٹجیز کو بنا رہی ہیں. بیرسٹر گوہر ہوں یا کوئی بھی پارٹی کا رہنما ہو, وہ علیمہ خان صاحبہ کے پیچھے ہی کھڑا ہوتا ہے, وہ ان کو نہ کرنے کی جرت نہیں کرتا, چاہے وہ سلمان اکرم راجہ ہوں, خیر وہ تو ہیں ان کی پارٹی کے, ان کی ٹیم سے تعلق ہے, لیکن بیرسٹر گوہر ہو جائے یا ایون سی ایم کے پی بھی ہو جائیں, کوئی ان کے سامنے جو ہے وہ نہ نہیں کر سکتا. سو شی از دا فیس. تو کمنگ بیک ٹو محسن نقوی صاحب نے کہا کہ جناب ہمارا ان سے ایکچولی وہاں پہ سوال کیا گیا کہ کیا کوئی ڈیل کے معاملات کے حوالے سے آپ یہ سب کچھ یہ کر رہے ہیں, تو اس میں انہوں نے کہا کہ نہیں, میرا تعلق جو ہے وہ کوئی این آر او دینے کی ڈسکشن کے ساتھ جو ہے میرا کوئی تعلق نہیں ہے, یہ ایشو ٹو ایشو جو ہے میری ان کے ساتھ جو ہے وہ کورسپونڈنس رہتی ہے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے ساتھ, اور ماضی کے اندر بھی جو ہے وہ ایسا رہا ہے. ماضی کے اندر بھی جو ہے جب کوئی پرابلمز وغیرہ آئی ہیں تو میں نے پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ کوآرڈینیٹ کیا ہے اور ہمیں کوئی اعتراض بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا وزیر اعظم بھی جو ہے وہ بات چیت کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ جناب بات چیت کی جائے, تو مجھے بھی اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن اگر آپ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ سڑکیں بند کر دینے سے یا لوگوں کی مشکلات بڑھا دینے سے شاید ان کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا, تو ایسا قطعی طور پہ نہیں ہے, ایسا نہیں ہوگا, ایسا آپ کو ہم نہیں کرنے دیں گے. آپ نے اگر اپنا یہ شوق پورا کرنا ہے تو آپ بے شک یہ شوق بھی اپنا پورا کر لیں. دوسری ایک بڑی انپورٹنٹ بات, کیونکہ تب تک ایک اور ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہو چکی تھی, اور وہ یہ تھی کہ کورٹ کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کے پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے پی ٹی آئی کا جو جاری احتجاج ہے, اور جس کی وجہ سے مختلف ایریاز کے اندر جو ہے وہ سڑکیں وغیرہ بند کی ہوئی تھی, بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ میرا بھی آج ایک جاننے والا جو ہے وہ نوشیرہ سے یہاں پہ آ رہا تھا, تو اس نے بھی پہلے مجھے کال کر کے پوچھا کہ جی میں نے کہاں سے آنا ہے, تو پھر میں نے اس کو 2-4 روٹ بتایا, میں نے کہا بیٹا یہاں سے آ جاؤ, ورنہ ویسے تو موٹر وے وغیرہ جو ہے انہوں نے بند کی ہوئی ہے. لیکن پشاور ہائی کورٹ میں جو ہے اس بندش کے خلاف ایک دائر درخواست پر سماعت ہوئی اور عدالت نے سڑکوں کی بندش پر سخت برہمی کا اظہار کیا, جس کے بعد آئی جی خیبر پختونخوا نے سڑکیں کھولنے کی جو ہے وہ یقین دہانی کرا دی ہے. سوابی کے رہائشی یوسف علی کی جانب سے جو ہے وہ یہ درخواست دائر کی گئی تھی. اس پہ جسٹس اعجاز انور اور جسٹس فاروق جمشید نے جو ہے وہ سماعت کی, اور سماعت کے دوران جج صاحب نے ریمارکس دیے کہ آج سے ہی سڑکیں کھولی جائیں. انہوں نے کہا کہ لوگ مشکلات کا شکار ہیں اور بعض مقامات پر جانیں بھی ضائع ہو رہی ہیں, مگر انتظامیہ کو یہ مسئلہ نظر نہیں آ رہا. عدالت نے کہا کہ پورا پاکستان کھلا ہے لیکن صرف اپنا صوبہ بند کیا ہوا ہے. انہوں نے سوال اٹھایا کہ اب تک کتنے افراد کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی ہے اور سڑکیں بند کرنے والوں کے خلاف کیا کارروائی کی گئی ہے. ایڈوکیٹ جنرل شاہ فیصل نے موقف اختیار کیا کہ ڈیٹا مرتب کرنے کے لیے وقت درکار ہے اور پرانے مقدمات کی تفصیلات جو ہے وہ جمع کی جا رہی ہیں. عدالت نے ریمارکس دیا کہ جہاں کارروائی کرنا مقصود ہو وہاں پولیس فوری حرکت میں آ جاتی ہے, لیکن یہاں عوام کو تکلیف ہو رہی ہے. آئی جی خیبر پختونخوا نے عدالت کو بتایا کہ گزشتہ 3 روز سے مختلف پوائنٹس کے اوپر سڑکیں بند تھی, جن میں سے 16 میں سے 10 پوائنٹس جو ہیں وہ اب کھولے جا چکے ہیں. انہوں نے کہا بعض شاہراہیں موٹر وے کے دائرہ اختیار میں آتی ہیں اور وہاں کارروائی کے لیے ریفرنس درکار ہوتا ہے. اب میری اطلاعات کے مطابق مطلب یہ اڑتی ہوئی خبر ہے, میں آپ کو اس کو کنفرم کرنا ڈیفیکلٹ ہے, لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید پولیس وہ مقامات جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن وغیرہ اس وقت جمع ہیں, شاید وہ مغرب ہونے کا بھی انتظار کر رہے تھے, رات ہونے کا بھی انتظار کر رہے تھے کہ اس کے بعد جو ہے ان کو وہاں سے کلیئر کیا جائے. ایک تو رات کے وقت جو ہے وہ تعداد بھی لوگوں کی کم ہو جاتی ہے, اور اس کے بعد ان لوگوں کو وہاں سے اٹھانا یا لاٹھی چارج کرنا یا جو بھی طریقہ کار ہے وہ پولیس یہ سمجھتی ہے کہ ان کے لیے جو ہے وہ نسبتاً آسان ہوگا. لیکن یہ حقیقت ہے, میں اب بالکل آپ کو یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اتنی ویڈیوز آئی ہیں, اتنی لوگوں کی چیختے ہوئے جو ہے وہ وہاں پہ آئی ہے, فیڈ بیک آیا ہے کہ بھائی کھولیں ان رستوں کو, یہ کیا طریقہ کار ہے. مطلب وہاں پہ چند ایسے لوگوں کی بھی میں نے ویڈیوز دیکھی جو وہاں پہ کارکنوں کے ساتھ اس بات کے اوپر جو ہے وہ جھگڑ رہے تھے کہ جناب ہم خود پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں, ہم پی ٹی آئی کے ووٹر ہیں, ہم نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے, آج سے نہیں پچھلے 10 سال سے دیا ہے, خدا کے لیے ہمیں جانے دیں. ایک شخص کہہ رہا تھا جی میری ماں جو ہے وہ اس وقت گاڑی کے اندر بیٹھی ہوئی ہے, اس نے ہاسپٹل جانا ہے, برائے مہربانی سے کھولیں تاکہ میں کم از کم انہیں ہاسپٹل تو لے جا سکوں. تو ایک پی ٹی آئی کا ہی ایک کارکن جو ہے اس سے بحث کر رہا تھا کہ تمہیں اپنی ماں کی پڑی ہوئی ہے, تمہیں یہ نہیں پتا کہ عمران خان یہاں پہ بیمار ہے, اور عمران خان جو ہے وہ اس وقت اس سے طبی امداد کی ضرورت ہے, اور تم جو ہے وہ یہ بات کر رہے ہو کہ اسے ہاسپٹل لے جایا جائے. اب انکنفرم رپورٹس ہیں کہ جناب کچھ لوگوں کی ایمبولینسز کے اندر جو ہے ایک شخص کے حوالے سے تو یہ خبر آئی ہے کہ جناب ان کی ڈیتھ بھی ہو گئی ہے. مسلم نون کے رہنما یہ بات کل رات کو میرے پروگرام کے اندر جو ہے وہ کلیم کر رہے تھے. اس کے علاوہ بھی ناٹ جسٹ دیٹ, مطلب بہت سے بزرگ ہیں, بہت سے عمر رسیدہ بیمار افراد ہیں جنہوں نے ایک جگہ سے دوسری جگہ کے اوپر جو ہے وہ جانا ہے تاکہ انہیں طبی امداد جو ہے فراہم کی جا سکے, لیکن سڑکیں جو ہے آپ نے بند کی. آپ نے سڑکیں بند کرنے سے کیا فرق پڑے گا؟ سڑکیں بند کرنے سے آپ صرف جو لوکل پاپولیشن ہے صرف آپ اس کو تنگ کر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں. آپ نے احتجاج کرنا ہے, احتجاج کرنا آپ کا جمہوری حق ہے, لیکن احتجاج کے نام کے اوپر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے وہ اس پاپولیشن کو بھی تنگ کریں جس کا ایکچولی سارے معاملے کے ساتھ تعلق نہیں ہے.
یہ ناانصافی ہے, یہ غنڈہ گردی ہے. آپ احتجاج کرنا ہے, آپ جائیں, جا کے سائڈ کے اوپر بیٹھ کے جو مرضی احتجاج کریں. آپ بیٹھے وہاں پہ بھوک ہڑتال کے اوپر چلے جائیں نا, اپنے آپ کو بھی تو تکلیف دیں. آپ جائیں کہیں جی ہم لوگ یہاں پہ جناب یہ 1000 بندہ 2000 بندہ 2500 بندہ جناب بھوک ہڑتال کے اوپر بیٹھ گئے, کریں. وہ انڈیا کے اندر بھی آپ کو یاد ہے نا, وہ انا ہزارے تھا, اس نے بیٹھ کے ایک بھوک ہڑتال کی تھی نا. آپ بیٹھے بھوک ہڑتال کے اوپر, اپنے آپ کو تکلیف دینا, دوسروں کو کس بات کی تکلیف دیتے ہیں. میں بالکل یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے کئی جو مطالبات ہیں وہ ٹھیک ہوں گے. عمران خان صاحب تک فیملی کی رسائی ہونی چاہیے, انہیں میڈیکل ٹریٹمنٹ انہیں ملنی چاہیے, لیکن اب میڈیکل رپورٹ جو سامنے آئی ہے, اور محسن نقوی صاحب نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ جو میڈیکل رپورٹ سامنے آئی ہے وہ ٹھیک ہے, ایون تو وہ مختلف چینلوں کے اوپر ذرائع کے حوالے سے چل رہی تھی, لیکن اب محسن نقوی صاحب نے اس کے اوپر جو ہے وہ اسٹیمپ کیا کہ یہ ٹھیک ہے. یعنی عمران خان صاحب کی 70% بینائی جو ہے وہ واپس آ چکی ہے, اور وہ اب بڑے آرام سے جو ہے وہ اینک لگا کے اسے پڑھ بھی سکتے ہیں. مطلب تھنگز آر امپروونگ ناؤ, لیکن اس کے باوجود جو ہے ضد کرنا. اب تو کورٹ کا آرڈر بھی آ چکا ہے کہ جناب سڑکوں کو کلیئر کریں. دس از ناٹ ڈن. یہ سلسلہ اس طرح نہیں چلے گا. پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جو ہے وہ اکثر اوقات اس بات کا ہی کرٹیسزم ہوتا ہے کہ جناب ہر وقت یہ احتجاج, ہر وقت ہی آپ نے جو ہے وہ دھرنا, یہ سارا کچھ آپ نے کرنا ہے. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں احتجاج کرنا آپ کا حق ہے, جمہوری طریقے سے, پرامن طریقے سے, جس میں یہ سڑکیں بند کرنے کا رواج جو ہے نا, خدا کے لیے اس سے باہر نکلیے. روزمرہ کی زندگی آپ جب اس طرح ہر جگہ یہ والے کام ہو رہے ہوں گے, کون آ کے یہاں پہ انویسٹ کرنا چاہے گا؟ کون اس ملک میں آ کے جو ہے وہ اپنی دکان کھولنا چاہے گا؟ کون فیکٹری کھولنا چاہے گا کہ بھائی یہاں پہ تو آئے دن سڑکوں کا کچھ نہیں پتا ہوتا. اب یہ پچھلے 2-3 دن سے جو سلسلہ چل رہا ہے, اس کی وجہ سے سامان کی ترسیل جو ہے وہ بند ہو چکی ہے, ٹرانسپورٹیشن کا جو پورا نظام ہے وہ ٹھپ ہو چکا ہوا ہے. میں نے ایسی ویڈیوز دیکھی جہاں پہ لوگ کہہ رہے ہیں میں اپنے بچوں کی روزی روٹی کمانے کے لیے فلان جگہ پہ جاتا ہوں, بھائی میں نے محنت مزدوری کرنی ہے, مجھے جانے دو, میں دہاڑی دار آدمی ہوں, اگر مجھے نہ ملا میں گھر میں بچوں کو کیا کھلاؤں گا؟ ان کا کیا قصور ہے؟ آپ اس کو لاکھ عمران خان کی آنکھ, عمران خان کی بیماری, آپ جو کچھ مرضی کرتے ہیں, اس نے کہنا ہے بھائی میرا نہیں ہے تعلق اس بات سے یار, میرے لیے میرے بچے زیادہ ضروری ہیں, مجھے روزی روٹی کمانے دو. اگر کسی کی ماں بیمار ہے, کسی کا باپ بیمار ہے, آپ کے خیال میں وہ کسی اور کی پرواہ کرے گا؟ وہ کہے گا اچھا جی ٹھیک ہے میں جناب ویٹ کر لیتا ہوں, بھائی عمران خان کو پہلے سے ریلیف دے دو, پھر میں اپنی ماں کو پوچھ لوں گا. نہیں کرے گا کوئی یار, کوئی بھی نہیں کرتا. تو ریئلسٹک بات کرنی چاہیے, احتجاج کریں, اپنے آپ کو تکلیف دے دیں. اگر آپ نے اتنی, تو خود آپ لوگ بیٹھ کے یہاں پہ جو ہے وہ آپ کو ہر قسم کی آسائشیں بھی آپ کو موجود ہیں, آپ کو گورنمنٹ کی سیکٹر کی پوری سپورٹ بھی آپ کو موجود ہے, نیسلے کا پانی بھی جو ہے وہ ڈکار رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. لوگوں کی زندگیوں کا بھی سوچیں. اس کے علاوہ جناب عدالتی جو جیو کے اوپر میں ٹکٹس دیکھ رہا تھا, CCPO کی شہریوں کو سفری سہولیات فراہم کرنے کی یقین دہانی, عدالتیوں کے اوپر پولیس جو ہے اب متحرک ہو گئی ہے, اور IG نے ریجنل اور ضلعی پولیس افسران کو شاہراہیں کھولنے کی جو ہے وہ ہدایت کر دی ہے. IG کے مطابق ہائی کورٹ کے حکم پر صوبے میں بند سڑکیں کھولنے کی جو ہے وہ ہدایت کر دی گئی ہے. وفاقی وزیر اطلاعات عطاءاللہ تارڑ صاحب لندن کے اندر موجود تھے, اور ان کی ایک میڈیا ٹاک جو ہے وہ سامنے آئی ہے. انہوں نے کہا کہ جی کہ یہ بالکل قیاس رائیاں ہیں, نہ عمران خان صاحب کو ڈیل دی جا رہی ہے اور نہ ڈھیل دی جا رہی ہے. انہوں نے کہا عمران خان کی صحت کی صورتحال تشویشناک نہیں, صحت کے معاملے پر سوشل میڈیا پر سنسنی پھیلائی گئی. عمران خان کی صحت بہت بہتر ہے, جو مسئلہ تھا حل ہو گیا ہے. PTI رہنماؤں کو بانی کی صحت پر بریفنگ دی گئی. صحت کے معاملات میں سیاست جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. فیصل کریم کنڈی صاحب گورنر خیبر پختونخوا, انہوں نے کہا جی علی امین گنڈا پور جو انہوں نے بیان دیا تھا محسن نقوی صاحب کے حوالے سے, جس میں ہم نے ویلاگ میں بات بھی کی تھی, انہوں نے کہا کہ جی علی امین گنڈا پور محسن نقوی کے اچھے بچے تھے, محسن نقوی نے انہیں اڈاپٹ کیا ہوا تھا. مجھے نہیں لگتا محسن نقوی نے عمران خان کو جیل سے باہر نکلوانے کی کوشش کی ہوگی. وزیر داخلہ ایک سزا یافتہ شخص کو جیل سے نہیں نکلوا سکتا. گنڈا پور صاحب کے جو البتہ بیانات ہیں, جو انہوں نے انٹرویوز وغیرہ دیے ہیں, اور اس کے اندر جو کچھ بھی انہوں نے گفتگو کی ہے, چاہے وہ بشرا بی بی کے حوالے سے ہو, علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے ہو, اب خبر یہ آ رہی ہے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ لیڈرشپ جو ہے اس کے اوپر بڑی ناراض ہوئی ہے, اور وہ یہ تمام ویڈیو سٹوڈیوز وغیرہ جو ہے انہوں نے منگا لی ہے, اور ہو سکتا ہے کہ وہ علی امین گنڈا پور کے خلاف جو ہے وہ کوئی ایکشن لے. بٹ آبویسلی دس از ناٹ کنفرمڈ کہ ایسا کچھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, لیکن خبر جو ہے وہ یہی ہے. آئی ایم ویٹنگ کہ ابھی تک دونوں جو موجودہ اور سابق وزیر اعلیٰ ہیں خیبر پختونخوا کے, وہ مل کے احتجاج کرتے ہیں یا نہیں کرتے. میں جب گیا تھا, جو ہم نے آپ کو ویڈیو بھی دکھائی تھی, اس میں جب میری ملاقات ہوئی تھی تو سہیل آفریدی صاحب KP ہاؤس کے اندر تھے, اور گنڈا پور صاحب جو ہیں KP ہاؤس کے باہر بیٹھے ہوئے تھے. تو دونوں ایک جگہ کے اوپر مجھے اب تک نظر نہیں آئے. ہو سکتا ہے کہ مل کے بھی جو ہے وہ یہ احتجاج ضرور کریں. اس کے علاوہ جہاں پہ احتجاج کرنے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, تو وہیں پہ عمران خان صاحب کے لیے جو ہے وہ 14 سابق انٹرنیشنل کرکٹرز کے جو کیپٹنز ہیں, انہوں نے جناب ایک یہ لیٹر جو ہے وہ نکالا ہے, اور اس کے اندر جو نام جن 14 سابقہ کپتانوں نے, یہ پاکستان کے نہیں ہے, پوری دنیا کے مختلف ٹیمز کے ہیں, اس میں مائیکل ایتھرٹن, ایلن بارڈر, مائیکل بریڈلی, گریگ چیپل, این چیپل, دونوں بھائیوں نے بھی لکھا ہے, بلینڈا کلارک, ڈیوڈ گار, کم ہیوز, ناصر حسین, کلائیو لوئڈ, اسٹیو وارپ, جان رائٹ, کپل دیو اور سنیل گواسکر, ان سب نے جو ہے وہ لیٹرز لکھے ہیں. اچھا, اور اس کے اندر اوبیسلی انہوں نے یہی کہا ہے کہ جی انہوں نے کہا ہم اپنی قومی کرکٹ ٹیموں کے سابق کپتان عمران خان کے ساتھ مبینہ سلوک اور ان کی قید کی حالت کے بارے میں گہری تشویش کے ساتھ یہ خط تحریر کر رہے ہیں. عمران خان پاکستان کے ممتاز سابق کپتان اور عالمی کرکٹ کی ایک عظیم شخصیت ہیں.
ہم میں سے بہت سے لوگوں نے ان کا میدان میں مقابلہ کیا، ان کے ساتھ میدان میں کھیلے یا ان کی کرشماتی شخصیت اور جذبے کو اپنا آئیڈیل بنایا۔ وہ کرکٹ کی تاریخ کے بہترین آل راؤنڈرز اور کپتانوں میں شمار ہوتے ہیں اور کھلاڑیوں، شائقین اور منتظمین سب کی جانب سے یکساں احترام حاصل کرتے ہیں۔ حالیہ رپورٹ خصوصاً حراست کے دوران ان کی بینائی میں تشویشناک حد تک کمی اور گزشتہ 2.5 برسوں میں ان کی قید کی حالت کے حوالے سے خبریں ہمارے لیے شدید باعث تشویش ہیں۔ ہم حکومت پاکستان سے مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں کہ وہ یقینی بنائے کہ عمران خان کو ان کی پسند کے مستند ماہرین کے ذریعے فوری، مناسب اور مسلسل طبی سہولت جو ہے وہ فراہم کی جائے۔ اچھا، اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ میں نے نوٹ کیا، ایون دو کچھ کیپٹنز جو ہیں وہ آلریڈی ٹویٹس وغیرہ کر چکے ہیں عمران خان صاحب کے حق میں، لیکن میرے لیے حیرانگی کی بات یہ تھی کہ اس لیٹر کے اندر جو ہے وہ سابقہ پاکستانی کپتان شامل نہیں تھے۔ مطلب باقی پوری دنیا کے میں ویسٹ انڈیز سے دیکھ رہا ہوں، انگلینڈ سے دیکھ رہا ہوں، آسٹریلیا کے دیکھ رہا ہوں، میں نیوزی لینڈ سے دیکھ رہا ہوں، انڈیا سے دیکھ رہا ہوں، مطلب یہ مختلف ملکوں کے کیپٹنز جو ہے وہ سابقہ شامل تھے، لیکن پاکستان کے بہت بڑی لمبی چوڑی لسٹ ہے۔ انضمام الحق ہیں، انضمام الحق نے تو 92 کا ورلڈ کپ عمران خان صاحب کے انڈر کھیلا ہوا ہے، وقار یونس ہیں، وسیم اکرم نے کھیلا ہوا ہے 92 کا ورلڈ کپ، وہ ان کے ساتھ رہے ہوئے ہیں، جاوید میاداد ہیں، مطلب ایک شعیب ملک ہیں، بہت لمبی لسٹ ہے، لیکن ان میں سے کسی کیپٹن نے جو ہے وہ اس کے اندر اپنا نام، یا اب مجھے نہیں پتا ان سے اپروچ نہیں کیا گیا یا انہوں نے ڈالا نہیں، آئی ڈونٹ نو اباؤٹ دس، لیکن کسی سابقہ کپتان کا نام جو ہے، پاکستانی کپتان کا نام جو ہے وہ شامل نہیں تھا۔ کرکٹ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو وہیں پہ کل جو ہے وہ پاکستان اپنا آخری پول کا میچ جو ہے نمیبیا کے خلاف کھیلے گا۔ امید تو یہی ہے کہ جیت جائیں گے، کیونکہ سب سے نمیبیا جو ہے وہ ٹیم ہے جو ابھی تک کوئی بھی میچ جو ہے وہ نہیں جیتی، تو امید ہے کہ وہ یہ میچ جیت جائیں گے اور آسان میچ ہے، لیکن obviously ہم پاکستان ہیں، ساڑھے کو لوگ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہم کسی وقت کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو آپ ہم سے ہر چیز جو ہے ایکسپیکٹ کر کے رکھیں۔ ابھی بھی مجھے پتا ہے کہ یہ قوم جو ہے وہ اسی طرح ہاتھ اٹھا کے دعائیں کر رہی ہوگی، تاڑی مہربانی عزت رکھ لینا، ہن ایتھے کوئی حرکت نہ کر بیٹھنا، کیونکہ ایک حرکت جو ہے وہ آج ہو گئی ہے کہ آسٹریلیا جو کہ مطلب سابقہ T20 ورلڈ کپ چیمپئن تھا، ڈیفینڈنگ نہیں، اس سے پہلے وہ جیت چکے ہیں ایک دفعہ، اور آپ جانتے ہیں آسٹریلیا کا نام جو ہے وہ دنیا کرکٹ کے اندر ایک بہترین ٹیم کے طور پہ جو ہے وہ شامل ہوتا ہے، نام پکارا جاتا ہے، وہ آج T20 ورلڈ کپ سے باہر ہو گیا، اور وجہ یہ تھی کہ زمبابوے اور آئرلینڈ کا میچ جو ہے وہ آج ہونا تھا، زمبابوے کے لیے وہ میچ جیتنا بہت ضروری تھا، لیکن پھر وہاں پہ ہوگی بارش، اور بارش کے بعد جو ہے وہ دونوں ٹیموں کو ایک ایک پوائنٹ مل گیا، اور اس طرح زمبابوے کو 5 پوائنٹ مل گئے، 1 پوائنٹ جو ہے اسے ایکسٹرا مل گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اگلی سٹیج کے اندر جو ہے وہ چلا گیا، اور اس طرح آسٹریلیا جو ہے وہ اب T20 ورلڈ کپ سے باہر ہو گیا ہے۔ دس از اے بگ شاک کہ اتنی بڑی ٹیم جو ہے وہ اب T20 ورلڈ کپ کے اگلے فارمیٹ کے اندر جو ہے وہ نہیں جائے گی۔ تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹ تھی، اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔